Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ زنا ایک انتہائی بڑا جرم ہے اور جس میں نسب خراب ہو جاتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور ایک شریف النفس انسان اس کی جان چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، اس کی اعلی اولاد قربان ہو جائے، وہ اس پر اتنا غیرت نہیں کھاتا جتنا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے اور اس کی عزت کو خراب کیا جائے، اس پر اس کو غیرت آتی ہے اور اس پر وہ طیش میں آتا ہے. تو چونکہ ایک بڑا سنگین جرم ہے تو اس لیے اس جرم کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بڑی سخت مقرر کی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہ آئے اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی جماعت بھی حاضر ہو تاکہ وہ دیکھے اور عبرت پکڑے اور آئندہ کوئی اس طرح کا جرم نہ کرے. اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر محسن مرد ہو اور عورت، یعنی شادی شدہ مرد عورت جنہوں نے نکاح صحیح کے ساتھ جو ہے خلوت ان کو حاصل ہوئی ہو، تو ایسا مرد عورت اگر جو ہے وہ زنا کر لیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے سنسار کی سزا مقرر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے آدمی کو سنسار کیا ہے اور ایسی عورت کو سنسار کیا ہے. تو یہ سزا اللہ رب العزت نے مقرر کی. اللہ کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا جاری فرمائی اور امت کا اسی پر تعامل رہا ہے. اور اگر بالفرض یہ چونکہ سزا سخت ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی کڑی سزا اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اس کے ثبوت کے لیے بھی اللہ پاک نے کڑی شرائط رکھی ہیں کہ زنا کے لیے 4 گواہ اللہ نے شرط قرار دیے ہیں اور 4 گواہ بھی گواہی ایسے دیں گے کہ جی ہم نے آنکھوں سے ان دونوں کو زنا کرتے دیکھا ہے. اور اگر یہ کہیں کہ جی نہیں یوں ہوا ہے تو اس طرح وہ زنا ثابت نہیں ہوگا. صراحتاً صریح الفاظ کے اندر وہ زنا کی گواہی دیں گے یا مرد عورت اقرار کریں گے تو اس کے بعد ان کے اوپر یہ سزا جاری ہوگی. اگر بالفرض گواہی ثابت نہیں ہوتی، یا 4 آدمی نہیں، 1 آدمی نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 4 نے نہیں دیکھا، تو وہ یوں گواہی دے سکتے ہم نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے اور پھر امام ان کو کوئی بھی تعزیری سزا دے سکتا ہے. اسی طریقے سے زنا بالجبر ہے، زبردستی اگر کسی کے ساتھ زنا کیا گیا تو اس میں جس کے ساتھ زبردستی کی گئی اس پر تو جو ہے وہ سزا نہیں ہے اگر زبردستی ثابت ہو جائے، اور جو زبردستی کرنے والا ہے اس کو سزا ملے گی. اگر 4 گواہ ہوں پھر تو یہی سزا ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ اگر دیگر قرائن سے، دیگر ذریعوں سے اس کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ثبوت ملتا ہے تو اس صورت میں اس کو تعزیری سزا دے گا امام اور حاکم اور قاضی. جو مناسب سمجھے گا اس کو تعزیری سزا دے گا، چاہے وہ قید ہو چاہے کوئی اور سزا ہو. عجیب بات یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ علیم و حکیم ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سزا مقرر کی. اور اللہ جانتے ہیں کہ اس سزا کے اندر انسانوں کا نفع ہے، انسانوں کا فائدہ ہے، آئندہ کوئی اس طرح کا جرم نہیں کرے گا. لیکن چونکہ آج مسلمان اللہ رب العزت سے باغی ہو گئے اور جو ہے نا وہ غیروں کے آگے جھک گئے اور غیروں کی طرف جو ہے مڑ گئے، تو وہ اب دیکھا جائے تو جو ہے وہ مثال کے طور پر چوری کی سزا ہے، اب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو اب ایک آزو جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ شور مچاتے ہو نہیں جی تو ظلم ہے، یہ ایسا ہے. اور ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ زنا کرنے والے کو جو ہے نا وہ زنا بالجبر کرنے والے کو جو ہے وہ نامرد بنا دیا جائے. اب اس میں بھی تو اس کا آزو ختم کرتے ہو تم. اب ایک غلط طرف جاتے ہو تو وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے جو اللہ رب العزت نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے
बेहतरीन सज़ा वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताई और अल्लाह के रसूल ने बताई। इसमें नफ़ा है और हदीस में भी है, एक हद नाफिज कर दी जाए उसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि 40 दिन जो है मुसलसल बारिश हो उसका इतना नफ़ा नहीं होता जितना कि एक हद के नाफिज होने का नफ़ा होता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के उतारे हुए के मुताबिक जो है वो फैसला न करे, उस पर जो है वो फैसले न करे, तो एक जगह फरमाया ये लोग फासिक हैं, एक जगह फरमाया ये लोग काफिर हैं, एक जगह फरमाया यही लोग जालिम हैं। तो बहरहाल अल्लाह के कानून को लेना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा सज़ा को लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रर करदा हुदूद को जो लेना चाहिए। इसमें फ़ायदा है और उसके अलावा दाएँ बाएँ जाने में नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।